السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کی ابھی حالیہ کنٹروورسی کے حوالے سے سیز فائر کا اعلان ہوا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کیونکہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے ٹاپ لیول کے صحافی منصور علی خان صاحب نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں دونوں حضرات سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ جلد از جلد اس کنٹروورسی کو ختم کریں، کیونکہ اس کنٹروورسی کی وجہ سے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور عمران ریاض خان صاحب اس کنٹروورسی کو لائیو ڈیبیٹ کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو منصور علی خان صاحب نے اس حوالے سے بھی اپنے پلیٹ فارم کو آفر کیا۔ عمران ریاض اینڈ انجینئر علی مرزا، میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں۔ آپ دونوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں میرا بہت اچھا ایک پرسنل اور رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، مجھے یہ بھی پتا لگا جناب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مباحثے کا چیلنج دے رہے تھے، وہ کہ جی میں نے چیلنج دے دیا وغیرہ، میں نے چیلنج لے لیا، یہ میرے سوال ہے، میرے سوالوں کے جواب دیں یار۔ اگر تو آپ کو اتنی زور سے یہ کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے نا وہ کروا لیتا ہوں آپس میں، اور میں امپائر بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا نیوٹرل امپائر جن کو خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے امپائر یا ریفری بن جاتا ہوں۔ لیکن بہتر یہ ہے، اس کی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ پلیز اسٹاپ اٹ ناؤ، ٹھیک ہے۔ ایک آدھا ہوا، آپ نے ایک آدھی ویڈیو کی، چلو دوسرے نے اس کا ایک جواب دے دیا، بات ختم، آگے چلیں یار، بس کریں، کیا ہو گیا؟ آپ لوگ سب کے سب، میں تینوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تینوں جو ہیں اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، آپ کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، سب کی آپ کی ایک بہت بڑی سبسکرپشن بیس ہے۔ دے وانٹ ٹو لسن سم تھنگ ایلس فرام یو، فرینکلی اسپیکنگ، دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن واٹ ایور از گوئنگ آن رائٹ ناؤ۔ تو میں صرف ایک عزت اور احترام کے ساتھ آپ تینوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز ہولڈ یور ہارسز اینڈ سیز فائر ناؤ، بس کر دیں، بس کافی ہو گیا۔ منصور علی خان صاحب کے اسی سیز فائر کے آفر کو آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آفیشیلی قبول کیا اور یہ کہا کہ وہ منصور علی خان صاحب کے پلیٹ فارم پر بغیر کسی شرط کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ عمران ریاض خان صاحب نے ڈیبیٹ کرنے کے لیے انجینئر صاحب کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ انجینئر صاحب نے جو عمران ریاض خان صاحب کے بقول ان پر الزام لگائے ہیں، پہلے وہ اس کے حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دیں، اس کے بعد ہی وہ انجینئر صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے عمران ریاض خان صاحب کی ان تمام کی تمام شرائط کو قبول کیا اور یہ کہا کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے اعتراضات کا لائیو ڈیبیٹ میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ منصور علی خان صاحب جو پاکستان کے اس وقت ٹاپ کے 5 صحافیوں میں آتے ہیں اپنی ویورشپ کے اعتبار سے، اور بڑا ان بائسڈ انالیسس کرتے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ایک آفر آئی ہے تو میں اس کو آفیشلی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اناؤنسمنٹ کرنا آفیشلی ضروری تھا۔ وہ تفصیلاً جو ویڈیو آئی تھی اس میں نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور اگر یہ بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا، میں دوبارہ سے ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ لیکن وہ میری ویڈیو اتنی جاندار تھی، حقائق پر مبنی تھی، کہ اس کے بعد جس طرح آفٹر شاکس آتے ہیں نا زلزلے کے، وہ ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کے بھی کلپس آ رہے ہیں، اور آفتاب اقبال صاحب کے بھی، اور جو ان کے ساتھ باقی حمایتی ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ جب آپ نے جھوٹ کو چھپانا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اب وہ دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں کہ میں فلاں چیز لیک کر دوں گا، تو میں نے تو بھائی کہا کہ لیک کرو، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں، ہماری صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم لیک نہ کریں۔ پہلے اس پہ ڈالر بنائیں گے، پھر یہ شرافت دکھا کے ڈالر، دیکھو کتنا میں دلیر آدمی ہوں، میں کہتا ہوں پٹو کیڑی عائشہ ہے، مجھے 0 سے ملٹیپلائی کر دو۔ پھر کہنا شروع ہو گیا کہ 1.5 سال پہلے جو آپ نے یہ بات کی تھی، پہلے اس پہ مجھ سے معافی مانگے، پھر میں آگے بیٹھوں گا۔ لو جی، میں آج اس کی یہ بھی خواہش پوری کر رہا ہوں، اس کو میں نے بھاگنے نہیں دینا۔ میری ویڈیوز قبر تک تمہیں ہانٹ کریں گی، اور تمہارے بڑوں کو جو تم نے خود اب شرط مانی ہے نا، میں وہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے پرانے ٹاپک اٹھائے ہیں نا، میں اس میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلو آؤ آن لائن دونوں ٹاپکس رکھ لیتے ہیں، آن لائن آ جاؤ۔ ویسے میں نے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کروائے ہیں، وہ بھی سارے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، لیکن ہم اس سٹوری کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تم نے شرائط رکھی تھی، میں نے مان لی، جو تم ٹاپک کہتے ہو اپنے سارے یوٹیوبرز اکٹھے کر لو، سارے علماء جو کہتے ہیں 200 مولوی مجھے میسج کر رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لو، پوری تیاری کر لو، سارے ٹاپکس ڈسکس کریں گے، لیکن سٹارٹ اس سے ہوگا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں مکروں گا نہیں۔ اسی ایک مجلس میں تمہارے جو اعتراضات ہیں پرانے والے، حالانکہ تو کو کوئی نہیں بنتا، سب کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بھاگنے کے لیے کر رہا ہے، میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے بتائیے گنجائش رہ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے سیز فائر جب بھی ہوتا ہے نا میرے بھائی، تو وہ کسی طریقے سے ہوتا ہے، یو این او بیچ میں آتی ہے، تب 2 ملکوں کے درمیان ہوتا ہے نا۔ تو وہ یو این او بن کے منصور علی خان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میری عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہے، میرے وہ ساتھی بھی رہے ہیں میڈیا میں، اور آپ کے ساتھ بھی ہے، تو میں بیچ میں بن جاتا ہوں، ثالثی کروا دیتے ہیں، آن لائن بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے جو گلے شکوے کرنے ہیں کر لیں۔ لیکن مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اب بھی اگر وہ بھاگ جائے تو سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے، ویسے تو سمجھ چکے ہو کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے، میں ثالثی ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی ثالثی نہیں ہوگی کہ وہ گفتگو کیے بغیر بھاگ جائے کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ آپ نے کر دیا، جو کچھ میں نے کر دیا، نہ نہ، میں تو قبر تک پیچھے جانا ہے کر کے، میں تو مولوی مگر پہ چھڈنا نہیں میں تو، کیونکہ بہت بڑا جھوٹ بولا نا۔ دیکھیں منافق کہا اور میرے اوپر الزامات لگائے کہ جی میں اندر تھا، یہ میرے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا، اور بھائی میں تو لانتے بھیج رہا تھا جنہوں نے تمہیں پکڑا تھا، میری ویڈیوز ریکارڈ ہے، تمہارے طارق متین کے ساتھ ریکارڈ ہے، اس کا ولاگ دیکھ لیتے۔ ویسے طارق متین کو سمجھتی، اس نے تو مجھے خود ہی کہا کہ مجھے پتا تھا پرانی ویڈیو، میں نے اس لیے ولاگ کیا بھی نہیں۔
जो जो झूठ बोल रहा है मैं एक एक चीज उसकी साबित कर दूंगा कि वो झूठ है, जो अब भी लेके आया नहीं। अभी और तैयारी कर लो, और भी चीजें ले आओ, मैं वो सारी चीजों के साथ बैठूंगा। लो जी, मैं ये भी नहीं शर्त रख रहा कि सिर्फ हालिया प्रोग्राम पे मैं बैठूंगा, वरना तो मुझे यही रखनी चाहिए थी। इसको मैं भागने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी पुरानी सारी बातें भी जो तुम निकाल रहे हो ना 2 साल पुरानी, मैं उस पर बैठने के लिए तैयार हूं। आज से एक बार सामने, तो बात खत्म होगी, मुझे फेल कर दो सामने आके। मजीद अपनी इसी वीडियो में मुख्तसरन इंजीनियर साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब के भी एतराज़ात का जवाब दिया, जिन्होंने इंजीनियर साहब के अखलाकियात और अंदाज़े बयान पर एतराज़ किया था। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो ज़रूर देखें। अब तो इनका सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। अब वर्ड गया नहीं मैं कहता, वो कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड है। जनाब, जब शेर अफजल मरवत साहब ये यूज कर रहे थे और इंजीनियर को मौलवी फितना कह रहे थे, उस वक्त तो वर्ड गया, आप एंजॉय करते थे। आज ये डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर इकबाल की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब, कि जी ये इस तरह की तू तड़ा। उनको पूरी वीडियो में हाफिज़ाउल्लाह नहीं नजर आया, जो दुआएं मैंने दी वो नजर नहीं आई। इनके झूठ बोलने के ऊपर मैंने इन पे लानतें नहीं भेजी। ये मुझे मुनाफिक कहते रहे, मैं हाफिज़ाउल्लाह कहता रहा, वो नजर नहीं आया तू तड़ा पे। ये पता है उस वक्त होती है बात जब आपके पास जवाब ना हो, आप मौलवी से बहस करें, कहते तेरी दाढ़ी पूरी नहीं। यही आफ्ताब इकबाल साहब ने किया। ठीक है, उन्हें पता था मेरे पास जवाब नहीं। अच्छा देखें, कोई एक यूट्यूबर भी मेरे 12 पॉइंट्स का जवाब नहीं दे सका, और जो 5 एतराजात के जवाब मैंने दिए थे उसका भी जवाब नहीं दे सके। मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने उस ऑफर को भी दोहराया कि अगर इमरान रियाज खान साहब इंजीनियर साहब से बराह रास्त डिबेट नहीं करना चाहते और वो किसी और शख्स को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो इंजीनियर साहब का ये ऑफर अभी भी वैलिड है। अब ये ना हो कि कोई कहे कि जी मंसूर अली खान इंजीनियर का फ्रंटमैन है ना। अगर आप उनकी उस ऑफर पे एग्री नहीं है तो आप आफ्ताब इकबाल साहब को एंकर बना लें, और अगर खुद नहीं बैठना चाहते किसी को वीडियो में नॉमिनेट कर दें इन अल्फाज के साथ कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरी सारी पार्टी की हार। अब देखिए उन्होंने आखिरी व्लॉग में कहा है कि ये जो आपने 12 पॉइंट उठाए हैं ना, हलाल एक्सटेंशन और हराम एक्सटेंशन, हलाल 5th जनरेशन वार और हराम 5th जनरेशन वार, हलाल भगोड़ा और हराम भगोड़ा, वो मैंने 12 जो पॉइंट वो कहते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं, पीटीआई वाले जवाब दें इसका। और देखो बांदरी तो पैर सड़ देने ना तो अपने बच्चे थले दे देंगे, उनका पीटीआई जवाब देगी, मैं जवाब दूं। वाह, कल तक तुम फ्रंट मैन बने हुए थे, अब पीटीआई से भी लाने बरात कर दिया। हालांकि इन्होंने पहले व्लॉग में कहा कि मुझे आप बैलेंस होने का मशवरा ना दिया करें, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं अब उस तरह का साफी नहीं हूं, मैं हक के साथ खड़ा हूं, जिसको समझते हैं उनका राइट है, हम नहीं कहते कि, लेकिन फिर इसको सहाफत रख के आप कहें कि मैं इनकी बीट कवर करता हूं। मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने बाकायदा ये ऐलान किया कि इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड इंजीनियर साहब की ये दूसरी और आखिरी वीडियो होने वाली है। अब वो अपने ऑफिशियल चैनल से इस कंट्रोवर्सी के मुतल्लिक कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जब तक कि इमरान रियाज खान साहब उनके साथ डिबेट ना कर लें। और ये मेरे ख्याल से इंजीनियर साहब की पूरी पब्लिक लाइफ में पहली दफा है कि वो किसी दूसरे शख्स को डिबेट का अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं। और इमरान रियाज खान से डिबेट करने के लिए तो इंजीनियर साहब ने सारी की सारी शराइत को ही खत्म कर दिया। अब भी अगर इंजीनियर साहब और इमरान रियाज खान साहब की डिबेट नहीं हो पाती तो हम सब लोग बड़े मायूस होंगे। खैर, इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी और डिबेट के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह की बड़ी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।